أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أرسله إلى الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال عز وجل: وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلال، بلندی و برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک سدا زندہ سلامت کے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رزاق ہے، کارساز ہے. اس اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا یہ مجھ پر اور آپ پر عین ایمان ہے، عین واجب ہے. وہ اللہ جو وحدہ لا شریک کا اکیلا خالق ہے، جس کی ذات تنہا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی حقیقی معنی میں خالق ہے. اس اللہ تعالیٰ کی ہم اور آپ جتنی بھی بڑائی تعریف بیان کریں بہت کم ہے. سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. باجہ انگنت لاکھوں کروڑ درود و سلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وبارک وسلم وکثیرا وکثیرا. واجب الاحترام بزرگان ملت، قابل احترام نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں، قبل اس کے کہ آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کا آغاز کروں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق بات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کریں. آمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اللهم رب زدنی علما. اللهم رب زدنی علما. اللهم رب زدنی علما. محترم بھائیوں، میں بڑے معذرت سے آپ حضرات کے سامنے معافی کا طلبگار ہوں. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے: السفر قطعۃ من النار، سفر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے.
سفر میں انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، انسان جو چاہتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے۔ حالات ایسے تھے کہ میں آپ کے سامنے وقت سے پہلے پہنچنے کی پوری امید تھی، لیکن سواری کے نہ ملنے کی وجہ سے اور وقت پر سواری نہ ملنے کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے میں کچھ تاخیر سے پہنچا، اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ امید کریں گے آپ تمام اس غلطی کو معاف کریں گے۔ بھائیوں، بات کو طول دینے کے بجائے میری عادت ہے کہ میں مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ تمام شاید جانتے ہوں گے کہ مجھے موضوع جو دیا گیا وہ موضوع ہے آپسی محبت و تعلقات کی اہمیت۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، لیکن میں امید کروں گا انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس موضوع کو گنی چنی چند باتیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر میں اپنی باتوں ختم کروں گا۔ میں نے اپنے خطبے کے آغاز سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی بڑی مشہور معروف آیت جو آیت نمبر 102 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بہت سارے پیغامات مجھ کو اور آپ کو دیے ہیں۔ اس میں سے بڑا ایک اہم پیغام جو آج کے خطبے سے متعلق ہے، آئیے سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ نے خطاب اہل ایمان سے کیا اور کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اس بات کو یاد رکھو تم تمام کے تمام مضبوطی کے ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں جو بندی اختیار مت کرو، آپس میں فرقہ بازی مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے آگے کہا کہ اے بندو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے محبت کو الفت کو ڈال دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جس محبت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، ایک زمانہ ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ تمہارے درمیان نفرت اتنی عام تھی، دشمنی اتنی پھیل چکی تھی کہ تم دشمنی کی وجہ سے، آپسی نفرت کی وجہ سے تم جہنم کی گڑھے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہاری اس حرکت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ اللہ نے تمہارے درمیان محبت کو الفت کو ڈال کر تمہیں اس جہنم کے گڑھے سے بالکل دور کر دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم بندوں کے سامنے ہماری نشانیوں کو ایسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لعلکم تہتدون، شاید کہ ہمارے بندے ان نشانیوں کو دیکھ کر ہدایت یافتہ بن جائیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، بہت سارے پیغامات ہیں۔ آگے اس بات کو جان لیں، اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ امت مسلمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کا دوسرا نام امت محمدیہ ہے، یاد رکھیں کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی جمعیت کسی وقت تک، اس وقت تک کسی بھی جماعت کو، کسی بھی ملت کو، کسی بھی فرقے کو، کسی بھی جماعت کو اس وقت تک طاقت، عزت نہیں ملتی جب تک کہ قوم والوں کے اندر آپس میں الفت محبت نہ ہو۔ یاد رکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو عزت ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو محبت ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو طاقت ملے، عزت، طاقت، محبت، ان تینوں کا تعلق آپسی محبت سے ہے۔ اگر آپ کے اندر آپسی محبت ہوگی تب جا کر آپ کو عزت ملے گی، اگر آپ کے اندر آپسی محبت ہے تو تب جا کر آپ کو آپسی محبت کی وجہ سے عزت ملے گی، طاقت ملے گی۔ اور جب آپس میں محبت نہ ہو، دلوں میں محبت نہ ہو، دلوں میں نفرت ہو، دلوں میں دشمنی ہو، تو یاد رکھو اس قوم کو عزت، طاقت نہیں مل سکتی ہے۔ اس بات کو بھی آپ جان لیں، ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کے پیمانے ہیں۔
بعض کا ایمان کمزور ہے، بعض کا ایمان طاقتور ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو تو یاد رکھو ایمان مضبوط اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپس میں محبت ہوگی. اگر آپس میں محبت نہ ہو، دلوں میں الفت نہ ہو، دلوں میں محبت نہ ہو، یاد رکھو ایسے انسان کو مضبوط ایمان نہیں مل سکتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کمزور ایمان والا ہوتا ہے. مضبوط ایمان والا وہ ہوتا ہے جو آپس میں محبت کا پیغام دیتا ہے، آپس میں محبت کو پیدا کرتا ہے، دلوں میں وہ نفرت کے بجائے محبت کو پالتا ہے. آئیے یہ میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث فرماتی ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر ہیں اور اس حدیث کو نقل کرنے والے محدث امام احمد بن حنبل ہیں جنہوں نے اپنی کتاب مسند کے اندر اس حدیث کو روایت کیا. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوسخ اور الایمان الحب فی اللہ. لوگوں اس بات کو جان لو ایمان کا مضبوط درجہ یہ ہے کہ آدمی آپس میں محبت کرے کسی بھائی سے، اللہ کے لیے محبت کرے. والبغض فی اللہ، آدمی محبت کرے آپس میں تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرے تو اللہ کے لیے. اس کے بعد پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن احب فی اللہ احبہ اللہ. جو کوئی آدمی دنیا میں اپنے مسلمان بھائی سے اس لیے محبت کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ محبت کرے تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. ومن ابغض، اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی کرتا ہے، نفرت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن عاد فی اللہ وعلا فی اللہ وعاد فی اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی آدمی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا ٹکڑا جو آخری کا بڑا پیارا ہے، آپ نے کہا فَإِنَّمَا تَنَالُ وِلَایَةُ اللَّهِ، ایسے آدمی کو اللہ کی مدد ملتی ہے، ایسا انسان حقیقی معنی میں اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کون؟ وہ آدمی جو آپس میں اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے. نبی نے حدیث کے آخر میں کہا فَإِنَّمَا تَنَالُ وِلَایَةُ اللَّهِ، ایسے آدمی کو اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں حقیقی ولی بن جاتا ہے. آگے اس بات کو بھی جان لیں کہ جب کوئی آدمی آپس میں اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے تو یاد رکھو ایک مسلمان سے محبت کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، ایک مسلمان سے دشمنی کرنے سے اللہ کی دشمنی ملتی ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت آپ کو ملے تو یاد رکھو اپنے مسلمان بھائی چاہے غلطیاں کیوں نہ کرے، غلطی تو ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو کسی بھی انسان کی غلطیوں کو دیکھ کر، کسی بھی انسان کی غلطیوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ دشمنی کرنا، اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے. اگر آپ نے دیکھ لیا کہ میرا مسلمان بھائی فلاں کے اندر کچھ غلطی ہے تو یاد رکھو اس غلطی کی آپ اصلاح کر لو. بہتر یہ ہے کہ اصلاح کر لو. اگر آپ اس کی غلطی کو دیکھ کر اگر آپ اس کے خلاف دشمنی پالتے ہو تو اس سے تیسرے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور تیسرا انسان کون؟ شیطان. وہ اس دشمنی کو اتنا آگے کرتا ہے، اتنا آگے کرتا ہے کہ وہ آدمی کو، دونوں لوگوں کو اس کے دین سے الگ کر دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کے اندر اگر غلطی دیکھتے ہو، کچھ خامی دیکھتے ہو تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کے سامنے اس کی اصلاح کریں، آپ اس کے سامنے اس کی صلح کریں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر محبت کو ڈالتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کوئی انسان کسی مسلمان بھائی سے نفرت کرتا ہے، دل میں نفرت کو پالتا ہے، ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، تو یاد رکھو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت ناپسند کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی سے میں فرمایا ان ابغض الناس،
یوم القیامت ذل وجہین، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں سب سے ناپسند آدمی وہ ہوگا ذل وجہین، جو دو چہرے والا ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ رسول ذل وجہین کا مطلب کیا ہے، دو چہرے کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے فرمایا الذی یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ، دو چہرے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی سے آگے آ کر ملاقات کرے، کسی سے آگے آ کر بات چیت کرے تو ایسا لگے کہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ سے ہٹ گیا تو اس کے بعد وہی انسان جو آپ سے ہنس کر بات کرتا ہے وہ آپ کے خلاف مختلف باتیں لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان پسند نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ہمارے معاشرے میں ملیں گے، تو ایسے لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث رسول کا مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بار بار مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مقامات پر اپنے بندوں کو آپس میں محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپسی نفرت، آپسی دشمنی سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا ایک مسلمان کے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ جس کا حکم اللہ نے دیا، رسول نے جس کا حکم دیا وہ اس کو کر لے، اور رسول نے، اللہ نے جس چیز سے روکا اس سے آدمی رک جائے، اسی میں آدمی کے ایمان کی سلامتی ہے۔ اس بات کو جان لیں، شریعت اسلامیہ نے ہر ان چیزوں سے، ہر ان کاموں سے مسلمانوں کو روکا جس سے آپس میں نفرت پھیل جائے۔ ہر وہ چیز، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ آئیے ایک حدیث کہہ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی دوستی نفرت میں کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ آئیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا۔ اس کے بعد آپ نے کہا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ولا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق 3 ايام۔ رواه مسلم، صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے حدیث کا مطلب؟ آپ نے کہا لوگوں اس بات کو جان لو، لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو، جلن اختیار مت کرو، ولا تباغضوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت کرو، دشمنی مت کرو، ولا تخاطعوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکتیف مت کرو، رشتے توڑو مت۔ ایک بات بتا دوں، شیخ الاسلام علامہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے نزدیک اس بات کو جان لو، اس کے بھائی سے بڑھ کر اس کا سگا رشتہ اگر کوئی عزیز ہوتا ہے تو ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ سگے بھائی کے رشتے سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا ایک مسلمان بھائی کی جو دوستی ہے، ایک مسلمان بھائی سے جو محبت ہے، اس محبت کا معیار یہ ہے کہ سگے بھائی سے محبت سے بڑھ کر وہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا مسلمان بھائی بیچارہ مسلمان ہے اور اس کے علاوہ ایک اچھی جماعت سے وابستہ ہے، ایک اچھے مسلک سے وابستہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی چھوٹی غلطی کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس سے فوراً قطع تعلق کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کفار کے ساتھ دشمنی کرنے کے بجائے ہم محبت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنس کر بات کر رہے ہیں۔ اگر وہی ہمارا مسلمان بھائی کوئی ہم سے ملاقات کرتا ہے تو ہم اس سے ایسے ملاقات کرتے ہیں گویا کہ بہت دنوں سے وہ آدمی آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ تو آپ نے کہا ولا تخاطعوا، لوگوں اس بات کو جان لو، معمولی غلطیوں کو دیکھ کر آپس میں رشتے مت توڑو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے لوگوں اس بات کو جان لو تم سب اس زمین پر اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جب بھائی ہے تو بھائی بننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ غلطیاں آپ کا سگا بھائی بھی کرتا ہے، ارے وہ تو آپ کا مسلمان بھائی ہے،
اگر آپ کا سگا بھائی کچھ غلطی کرتا ہے تو بتاؤ آپ اس سے کتنے دن تک دشمنی کرو گے؟ ہو سکتا ہے 2 دن، 1 دن، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اس کے بعد آپ بات چیت کرتے ہیں. ارے آپ تو مسلمان بھائی تو آپ کا بھائی ہے نا. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. نبی نے کہا لا یقتلوہ، جب بھائی ہے تو یاد رکھو اپنے مسلمان بھائی کو بھائی مان لیا تو مسلمان بھائی کی عزت کے ساتھ سودا مت کرو، عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. لا یقتلوہ ولا یحقروہ، اس بات کو جان لو اپنے مسلمان بھائی کو کمتر مت سمجھو، حقیر مت سمجھو. چاہے وہ مسلمان بھائی کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان بھائی چپٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر مت کرو، کمتر مت سمجھو. اس کے بعد اللہ نے کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. لوگوں یاد رکھو تقوی یہ نہیں کہ آدمی داڑھی بڑی پال لیا، جبہ کھپا ڈال لیا، تقوی اس کا نام نہیں. آپ نے کہا التقوی ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِ 3 مرات، راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کہا تقوی یہاں ہے. اس حدیث سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے کہ ایک مسلمان اس کی عزت کے ساتھ سودا کرنا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا منع ہے. اللہ کے نبی نے یہی پیغام حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا. آپ جانتے ہیں نبی نے کیا کیا پیغامات دیے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا تھا کہ ایک مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا حرام ہے. شاعر کہتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ دل کی آواز ہے، اس آواز کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انداز سخت کیوں نہ ہو لیکن انداز دل سے ہو رہا ہے، یہ باتیں دل سے نکل رہی ہیں، اس لیے اس انداز کو آپ غلط مت سمجھو. آگے اس بات کو جان لیں کہ میں نے کہا تھا بیچ میں آپ کے ساتھ بات آئی تھی کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، یاد رکھو 2 مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے. واجب، بتائیے واجب اور سنت میں فرق کیا ہے؟ واجب اور فرض دونوں ایک جیسے ہیں. اگر کوئی انسان واجب کو چھوڑتا ہے، فرض کو چھوڑتا ہے تو انسان گنہگار بنتا ہے. سنت کو چھوڑتا ہے تو آدمی گنہگار نہیں بنتا ہے. تو معلوم یہ ہوا ایک آدمی جب کسی آدمی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت ان دونوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. آئیے مسند احمد کی روایت، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، خطاب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. خطاب کیا ہے اللہ کا؟ خطاب یہ ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ. اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی. کس کے لیے؟ للمتحابین فیہ، جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو میرے لیے. والمتجالسین فیہ، جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں کہیں بیٹھک کرتے ہیں تو میرے لیے بیٹھتے ہیں. والمتزاورین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان دونوں کے لیے. کس کے لیے؟ والمتزاورین فیہ. ایک مسلمان بھائی شہر کے آخری کنارے میں ہے، آخری کنارے میں ہے، آپ کے گھر سے بہت دور ہے اور آپ اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے لیے. یاد رکھو اللہ فرماتے میری محبت اس کے لیے واجب ہوتی ہے جو وقت نکال کر اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے. مفاد کچھ نہیں، مفاد کچھ نہیں، بلا مفاد کے جاتا ہے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہی مقام میں ہے، ایک ہی شہر میں ہے، سالوں سال تک بات چیت نہیں ہے. ایک ہی مقام میں ہے، ایک ہی مسجد میں ہے، ملاقاتیں کب ہوتی ہیں؟ یا تو عید الاضحیٰ کے موقع پر، یا تو پھر رمضان کے موقع پر، یا تو پھر شادی بیاہ کے موقع پر، یا تو پھر کسی کے انتقال پر. یہ کیا ایمان کا تقاضا ہے؟ یہ کیا محبت ہے؟ یہ محبت نہیں، یہ سیلفش محبت ہے، یہ سیلفش محبت ہے. محبت تو وہ ہوتی ہے کہ آپ
اپنے سگے بھائی سے محبت کرتے، جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ اس سے محبت کرتے، یہ سبھی محبت ہوتی ہے. چلیے بات آئی کہ ایک مسلمان کو آپس میں دوسرے مسلمان سے محبت کرنا ضروری ہے، واجب ہے. سن لیا آپ نے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ محبت ہونی تو کیسی ہونی، محبت کیسی ہونی چاہیے؟ آئیے اللہ کے نبی نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. صحیح مسلم اٹھائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، مثال دے کر آپ نے سمجھایا، کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منها عضو تداعى له السائر بالسهر والحمى. اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں ایک مسلمان کی محبت، ایک مسلمان کی محبت، ایک مومن کی محبت کیسے ہونی چاہیے؟ فی توادہم وتراحمہم مثل الجسد الواحد، ایک جسم کے مانند ہونی چاہیے. اذا اشتكى من عضو، انسان کے جسم میں اگر کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے، کسی بات کو تکلیف ہوتی ہے، تداعى له السائر بالسهر والحمى، سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. ٹھیک محبت ایسی ہونی چاہیے. اگر ہمارا فلاں مسلمان بھائی حیدرآباد میں ہے، پریشان حال ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں بھی اس کی تکلیف کا اظہار ہو. آپ کو مسلمان بھائی فلسطین میں ہے، تکلیف میں ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر اس کی تکلیف محسوس ہو. ٹھیک اسی طریقے سے ایک مسلمان بھائی خوش ہے، کوئی نعمت مل گئی، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی خوشی کو آپ اپنی خوشی محسوس کریں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر فلاں مسلمان بھائی کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے، کیسا خریدا، اب کیا کرتے ہیں؟ جاسوسی. تو کیسا خریدا ہے، اب جلن حسد، یا تو اس کی گاڑی کی ہوا نکالتے ہیں، شرارت کرتے ہوئے اس کی گاڑی کو کھوج مارتے ہیں. نہیں، یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے، ایمان کے خلاف والا یہ کام ہے. اس بات بھی آپ جان لیں، ہم سے پہلے پچھلی بہت ساری امتیں، بہت ساری قومیں آئی، ہلاک ہو گئی، چلی گئی. کسی کو ہوا کا عذاب آیا، کسی کو پتھروں کی بارش کا عذاب آیا، کسی کو ایسا عذاب آیا، چیخ کا عذاب آیا. مختلف عذابات مختلف قوموں میں آئے، قومیں عذاب میں ہلاک ہو گئی، چلے گئی. اس بات کو بھی جان لو، اس امت پر بھی عذاب آئے گا. کیسے آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم، آپ نے کہا میری امت کے اندر بھی ایک بیماری آئے گی. داء الامم، میرے امت کے اندر بھی ایک بیماری آئے گی. اور یہ بیماری کیسی ہوگی؟ یہ بیماری ہلاک کرنے والی ہوگی. کس نے دی پیشن گوئی؟ محمد. کس کے بارے میں دی؟ امت کے بارے میں دی. کہا دب الیکم داء الامم، میری امت پر بھی بیماری آئے گی جو پچھلی قوموں میں آئی تھی، اور وہ قومیں اسی بیماری میں ہلاک ہو کر تباہ و برباد ہو گئی. اور وہ بیماری کیسی ہے؟ الحالقہ. جس طریقے سے انسان کے سر میں کوئی بیماری آتی ہے، سارا سر، سارے بال اکھڑ جاتے ہیں، اسی طریقے سے بیماری اتنی خطرناک ہوگی، اس بیماری میں آ کر سارے مسلمان بھی ہلاک ہو جائیں گے. وہ بیماری کیا ہے؟ آپسی نفرت. یہ نفرت جب آتی ہے نا، اس سے نقصان ایک کا نہیں ہوتا ہے، ساری قوم کو نقصان ہوتا ہے. نقصان کیسے ہوتا ہے؟ وائرس کے انداز میں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نقصان پہنچتا ہے، ہر ایک کو پہنچتا ہے. آپ یاد رکھیں، آپ دیکھو تاریخ کو اٹھاؤ، سیریل تاریخ اٹھاؤ، کیا ہوا؟ آپس میں اختلاف ہوا، چلے گئی قوم. تیسرا آیا، قوم کو تباہ کر کے چلے گیا. دیگر قوموں کا آپ تاریخ کو اٹھاؤ، ایک قوم ایسی بھی گزری ہے اس زمین پر، ایک قوم ایسی گزری ہے قسطنطنیہ. آپ جانتے ہیں قسطنطنیہ، آپ جانتے ہیں وہاں پر تقریباً 850 سال حکومت کس کی تھی؟
مسلمانوں کی تھی. کیا ہوا؟ آپسی دشمنی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے تیسرا فائدہ اٹھایا اور سارے مسلمانوں کو وہاں سے ہلاک و برباد کر کے اس قوم کو چھوڑنا پڑا, اس علاقے کو چھوڑنا پڑا. یہ پورا ملک, دنیا پورا ملک مسلمانوں کا ملک تھا. تاریخ کو آپ اٹھائیں. جب یہ لوگ جا رہے تھے, انگریزوں نے جب اس پر حملہ کیا, اس مقام پر, آپ جانتے ہیں کیسے حملہ کیا, آپ جانتے ہیں. عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھا ہمارے گھر, ہمارے بلڈنگیں, ہماری تعمیریں جو ہم بنا کر چلے گئے. قومیں, عورتیں اس بلڈنگوں کو دیکھ کر رو رہی تھی, لوگ بھی دیکھ کر رو رہے تھے. عورتوں نے کہا اب کیوں رو رہے ہو, تم نے غلطی ایسے کی جس کی وجہ سے آج ہمیں اپنی عمارتوں کو چھوڑ کر جانا پڑا ہے. سمجھ جاؤ مسلمان, سمجھ جاؤ. اگر آپس میں محبت پیدا نہیں کرو گے تو یاد رکھو, نبی نے کہا تھا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکد لخصاتها. میری امت پر زمانہ ایسا آئے گا, پوری قومیں اس امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے کہا تھا اللہ کو بتائیے کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی نے کہا نہیں, تعداد تو زیادہ ہوگی. ولکنکم غصان کغصاء السیل, لیکن تمہاری حیثیت, تمہارا مقام یہ ہوگا. سمندر پر جب چھاگ آتی ہے, جب سمندر کی موج آتی ہے تو آپ جانتے ہیں چھاگ باہر ہو جاتی ہے, تم بھی ایسے باہر ہو جاؤ گے. حالات ایسے آنے والے ہیں, سمجھ جاؤ, سمجھ جاؤ. اگر آپس میں نفرتیں ہیں, اللہ کے لیے محبت میں تبدیل کر لو. ایک بات کہوں گا, بات ختم کروں گا. ایک بات بس, اگر آپ بولیں گے تو کہوں گا, نہیں بولیں گے تو ختم کر دوں گا. ایک ہی بات. چلیے مسند احمد اٹھائیے. اللہ کے نبی کے مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. چلیے سوال یہ پیدا ہوا, آپس میں ہم محبت کرتے ہیں, محبت کیوں کریں, کیا ملے گا, فائدہ کیا ہوگا, مفاد کیا ہے؟ جی ہاں مفاد ہے, فائدہ ہے. آپس میں مسلمان بھائی سے محبت کرنے کا فائدہ ہے. آئیے مسند احمد کو اٹھائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے کل قیامت کے بعض بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالی نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا. ممبر کیسے ہوں گے؟ نور کے ہوں گے. ممبر کہاں ہوں گے؟ حول العرش, جہاں اللہ کا عرش ہوگا اس کے اطراف ہوں گے. یہ ممبر ہوں گے. یہ ممبر جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایسے ہی ممبر ہو سکتا ہے اس سے اچھے بھی ہو, نور کے ممبر ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہاں پر کچھ لوگوں کو اس پر فائز کرے گا. صحابہ نے کہا صفهم لنا وجلهم یا رسول اللہ. اللہ رسول آپ نے کہہ دیا, لالچ تو دے دی, اب بتائیے آخر ان کی صفات کیا ہوں گی, کوالٹیز کیا ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ان کا حال یہ ہوگا, لباسهم نور, ان کا لباس نور کا ہوگا. ووجوہهم نور, ان کے چہرے پر نور چمکتا ہوگا. اس کے بعد آگے آپ نے کہا لیسوا انبیاء ولا شہداء, نہ وہ لوگ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے. اس کے بعد آپ نے کہا یہ کون لوگ ہوں گے؟ المتجالسون فیہ, یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بیٹھک کریں گے, بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھیں گے. والمتجالسون فیہ والمتزابرون فیہ, یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اپنے بھائی سے, مسلمان بھائی سے ملاقات کریں گے تو صرف اللہ کے لیے ملاقات کریں گے, اس میں ان کا کوئی مفاد نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسا مقام ہم کو اور آپ کو سب کو دے. کتنی پیاری حدیث ہے. اگر آپ چاہتے ہو یہ مقام آپ کو ملے تو آپ کیا کریں؟ دشمنیاں ہیں, آدم کی اولاد خطا کار ہے, خطا ہر ایک سے ہو سکتی ہے, خطا ایک عالم سے بھی ہو سکتی ہے, خطا ایک جاہل سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن یاد رکھو غلطیوں کو دیکھ کر نظر انداز کرنا, غلطیوں کو دیکھ کر معاف کرنا, غلطیوں کو دیکھ کر صلح صفائی کرنا, یہ ایمان والے کا کام ہے. غلطیوں کو دیکھ کر آپس میں دشمنی کو پالنا
نفرتوں کو پالنا یہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے، شان کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ جانتے ہیں، بڑے مشہور صحابی، کہتے ہیں کنا اذا فقدنا الاخ، ہمارا معاملہ ایسا تھا، ہم آپس میں اپنے درمیان میں ایسی محبت کرتے تھے کہ اگر ہمارا فلاں مسلمان بھائی اگر ہم سے گم ہو جاتا، اگر ہم سے ملاقات نہیں کرتا تو ہم کیا کرتے؟ اتینا، ہم اس کے پاس جاتے۔ وَإِن كَانَ مَرِيضًا، اگر ہمارا مسلمان بھائی بیمار ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اس کے گھر کو جا کر اس کی مزاج پرسی کرتے۔ وَإِن كَانَ مَشْغُولًا، اگر ہمارا فلاں مسلمان بھائی کسی کام میں مصروف ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اس مسلمان بھائی کے کام میں ہاتھ بٹاتے۔ اس کے بعد پھر آپ نے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَتْ زِيَارَةً، ہمارا حال تو ایسا تھا، ہم اپنے مسلمان بھائی سے ایسے ملاقات کرتے تھے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام باتیں صرف میں نے اپنے خطبے کی 25% باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور 75% باتیں تھیں، لیکن کیا کریں، میں نے وقت پر آپ کے سامنے حاضری نہیں دی، اس لیے وقت کو میں نے مختصر کیا۔ امید کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی آپ تمام ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کے اندر دلوں میں اللہ محبت کو پیدا کرے، اللہ آپسی نفرتوں کو، آپسی دشمنیوں کو، حسد و کینے کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے۔ اللہ جب تک دنیا میں قائم رکھے، ایمان پر جب قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وأقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔